نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کہف میں 3 باتوں کا ذکر ہے اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ سورہ کہف نازل کیوں ہوئی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خبر ایسی نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور وہ ہو بہو سچ نہ ہو۔ ہر خبر سچی ہو جاتی تھی، ہر بات سچی ہو جاتی تھی۔ مکہ میں کافر رہتے تھے، مکہ میں مشرک رہتے تھے اور مدینہ میں منافق رہتے تھے، مدینہ میں یہود و نصارہ رہتے تھے۔ تو مکہ کے کفار نے سوچا کہ عام حالات میں ہم مدینہ کے یہود و نصارہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز ان سے لے کر کے آئیں، کچھ باتیں ان سے حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدق نبوت پر اور حقانیت نبوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زور ہے اس کو جھوٹا ثابت قرار دیا جائے۔ انہوں نے چند لوگوں کا ایک جتھا تیار کیا کہ مدینہ میں جاؤ، یہود کے احبار اور رہبان بڑے بڑے مولویوں سے ملو، قسیسین اور ان کے نامور یہودی جو تورات اور انجیل کے عالم ہیں ان سے ملو اور کوئی ایسی راز کی بات پوچھ کر کے لاؤ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہ سکیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پورے نہ اترے، تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے پروپاگنڈا کرنے میں اور ایک سازش کرنے میں بڑا موقع ملے گا۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، یہودیوں کے پاس گئے، پوچھا تو یہودیوں نے کہا کہ چلو یار تم آ گئے ہو تو ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ راز کی بات ہے، یا تو ہمارے پچھلے نبی جانتے تھے یا تورات میں لکھی ہوئی ہے یا انجیل میں لکھی ہوئی ہے یا زبور میں لکھی ہوئی ہے یا ہمارے علماء جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں ہیں۔ جب کسی سے نہیں پڑھے تو ان کو کیا پتہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو کیا پتہ انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو کیا پتہ زبور میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چند باتیں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ارے بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بس تمہیں جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر جو دلائل ہیں اس کو کذب میں چینج کرنے کا موقع ملے گا۔ اب 3 باتیں بتائی تھی انہوں نے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ سنیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ سنیں، جن کو حضور سے خام خواہ کی نفرت ہے نا یار، اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا کہ سنو یار 3 باتیں ہیں، یہ جاؤ مصطفیٰ سے پوچھو۔ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جاؤ ان سے اصحاب کہف کا قصہ پوچھو کہ یہ اصحاب کہف کون تھے جو غار میں جا کر کے رہے تھے، ان کے کتے کا معاملہ کیا ہوا، وہ بندے کتنے تھے، کتنا عرصہ رہے تھے، ایک یہ معلومات لو۔ نمبر 2 ذوالقرنین کا پوچھنا، یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کے معاملات کیا تھے، یہ بھی پوچھنا۔ تیسرا جا کر کے
تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا شے ہے، روح کیا چیز ہے۔ سوال 3 ہے۔ اب 3 سوال مدینے میں ہو رہے ہیں، اور بتانے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا جاؤ یہ 3 سوال کرو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، اگر یہ اصحاب کہف کی تفصیل بیان کر دے تو سچا نبی، اصحاب کہف کی تفصیل بیان کر دے تو سچا نبی۔ اور تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، ذوالقرنین کی تفصیل بیان کر دے تو سچا نبی۔ اور تم روح کے بارے میں پوچھنا، اور اگر روح کی تفصیل بیان نہ کرے تو سچا نبی۔ یار سبحان اللہ آیا نہیں ہے، ویسے سارے بے لذتے اور بے شوقے اور بے ذوقے بیٹھے ہیں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ بات بڑی پتے کی ہے یار۔ اب 3 سوال ہیں اپنے گھر میں کر رہے، یہودی بتا رہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کی تفصیل بتائے تو سچا نبی، ذوالقرنین کی تفصیل بتائے تو سچا نبی، اور اگر روح کی تفصیل نہ بتائے تو انہوں نے بولا لو بھائی یہ سارے اس ہتھیار سے لیس ہو کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا بات بتائیں، یہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کتے کا کیا معاملہ تھا، وہ بندے کتنا تھے، کتنا عرصہ وہ اس غار میں رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی سورہ کہف کے اندر پوری تفصیل بیان کر دی۔ تو انہوں نے کہا تھا تفصیل بیان کرے تو بولا کرے، بولنے کی باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ بولا کرے۔ میں جو ابھی اصل بات وہ تمہاری سمجھ میں جلدی تھوڑی آتی ہے یار، اصل بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، تفصیل بیان کرے تو سچا نبی۔ بولا جو ٹھیک ہے، آئے پوچھا، قرآن نے پوری تفصیل بیان کر دی تو نبی سچا۔ انہوں نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ ذرا پوچھنا کس کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل بیان کر دے تو سچا نبی۔ اٹھائیے سورہ کہف، جب ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تفصیل بیان کر دی تو نبی سچا نبی۔ ایک اور سوال تھا، سوال یہ تھا کہ ذرا روح کے بارے میں پوچھنا، اگر روح کی تفصیل بیان نہ کرے تو سچا نبی۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جب آپ سے روح کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا روح اللہ کا معاملہ ہے، تفصیل نہ بیان کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے روح کی تفصیل بیان نہ کی تو بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری؟ بڑے سادے لوگ ہیں نا جی۔ ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ مصطفیٰ اگر روح کے بارے میں جانتے ہوتے تو روح کی تفصیل بیان کرتے نا، روح کا علم ہوتا تو روح کی تفصیل بیان کرتے، روح کی خبر ہوتی تو روح کی تفصیل بیان کرتے۔ ارے بے وقوفو، اگر مصطفیٰ روح کی تفصیل بیان کرتے تو پھر مصطفیٰ سچے نبی نہ رہتے۔ مصطفیٰ نے روح کی تفصیل نہ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ کا میں سچا نبی ہوں۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، جو نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ نبی روح کی تفصیل بیان نہیں کرے گا۔ ہمارے اوپر اعتراض کیا جائے کہ اگر تمہارے نبی جانتے ہوتے تو پھر تفصیل بیان کرتے، اور اندھے ہو، مصطفیٰ اگر تفصیل بیان کرتے تو سچے نبی نہیں ہوتے۔ جو مصطفیٰ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی، ان پاگلوں کو مصطفیٰ کے عدم علم کی دلیل نظر آئی۔ نبی جانتے نہیں، ارے اللہ کے بندے نبی جانتے تھے لیکن تفصیل بیان
نہیں کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ یہ بڑی زبردست باتیں ہیں اصحاب کہف کا قصہ، خصوصی طور پر وہ 3 باتیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ باقی انشاءاللہ ہم تفصیلاً اس پر کلام کریں گے اور کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔